الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا خالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم تمام احباب محبت و پیار ذوق شوق سے دل کی بات ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو قابل احترام حضرات علماء کرام نعت خوانان ذیشان برادران اسلام اگرچہ بظاہر ماحول کچھ بکھرا بکھرا نظر آ رہا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں میرے آقا کریم کا ذکر پاک ہوتا ہے جہاں حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا ہے وہاں انسان ہی نہیں بلکہ خدا کے ملائکہ بھی موجود ہوتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیے ان قدسیان عالم بالا کی معیت کو اپنے ساتھ سمجھیے اور ذوق سے سارے درود پاک پڑھیے السلام علیکم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله
دوستان گرامی قدر، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک خلق اور ایک خلق۔ خلق انسان کی تخلیق ہے، خلق سے مراد انسان کی شکل و صورت ہے، خلق سے مراد انسان کا نقش و نگار، خد و خال اور انسان کی بناوٹ، یہ چیزیں خلق میں شامل ہیں۔ اور ایک چیز ہے خلق۔ خلق کا معنی ہے اخلاق، حسن خلق، اچھا اخلاق۔ خلق اچھا بھی ہوتا ہے، خلق برا بھی ہوتا ہے، یعنی خلق صورت کا نام ہے اور خلق سیرت کا نام ہے۔ خلق انسان کے قد و کاٹ کا نام ہے اور خلق انسان کے سیرت و کردار کا نام ہے۔ برادران ذی قدر، ہمارے رب کریم نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خلق میں بھی بے مثال بنایا ہے، خلق میں بھی بے مثال بنایا ہے۔ برادران ذی قدر، محفل نعت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا نام ہے، آپ کی حمد و ستائش کا نام ہے، آپ کی خوبیوں کے بیان کا نام ہے۔ نعت میرے آقا کریم کے حسن صورت کا بھی نام ہے اور حسن سیرت کا بھی نام ہے۔ برادران گرامی قدر، نعت کا دائرہ سرکار کی ذات پر بھی آتا ہے، یعنی قد و کاٹ پر بھی آتا ہے، آپ کی صورت پاک پر بھی آتا ہے، اور نعت کا اطلاق آپ کی سیرت پاک پر بھی آتا ہے۔ الحمدللہ تعالی اہل سنت والجماعت نبی پاک کی صورت کا بیان کرتے ہیں، حضور کے جمال کا بیان کرتے ہیں، حضور کے حسن و کمال کا بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کبھی رخ بدوحا کا ذکر کرتے ہیں، کبھی زلف باللیل کا ذکر کرتے ہیں، کبھی چشم مازاب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتہائی بے مثال خد و خال کی بات کرتے ہیں۔ دوستو، نعت حضور کی صورت کو بیان کرنے کا بھی نام ہے، حضور کی سیرت کو بھی بیان کرنے کا نام ہے، لیکن میں انتہائی افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے یہی سمجھ لیا کہ نعت صرف نبی کی صورت کا بیان ہے، نبی کے حسن و جمال کا بیان ہے، نبی کے چہرے کا بیان ہے، نبی کی زلفوں کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا بیان ہے۔ آج انتہائی افسوس یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک کے حسن سیرت کو بیان کرنا چھوڑ دیا، سرکار کے اخلاق، حضور کے کردار، حضور کی عادات، حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا سونا، حضور کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، معاملات حیات، ہم سنیوں نے یہ چیپٹر بند کر دیا ہے۔ ہماری ساری رات محفل نعت ہے، نبی کی صورت کا تو بیان ہوتا ہے، سیرت کا بیان نہیں ہوتا۔ ارے خدا کی قسم، نبی کی صورت بیان کرنا اور سیرت نظر انداز کرنا یہ بھی ظلم ہے، نبی کی سیرت پر زور دینا اور نبی کا حسن صورت و کمال نہ بیان کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ میرے رب نے تو نبی کی صورت کو بھی بے مثال بنایا ہے، نبی کی سیرت کو بھی بے مثال بنایا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کیا حضور کا ادھورا بس بیان کرنا چاہیے یا کامل بس بیان کرنا چاہیے؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ یہ ہماری ریت ہے کہ مولوی صاحب کو ٹائم اس وقت دیتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن آج اس میں تھوڑی سی ہمارے احباب کی بھی سستی ہے کہ میں لیٹ حاضر ہوا، ورنہ میں تو جیتے جاگتے تقریر کرنے اور سننے کا قائل ہوں۔ تو میں آپ کی توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا کی صورت بھی بے مثال ہے، بولیے سیرت بھی، مجھے بولیے سیرت بھی،
برادران گرامی قدر، مجھے تسلیم ہے کہ میرے اللہ رب العالمین نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا حسین و جمیل بنایا، اتنا اللہ کریم نے خوبصورت بنایا کہ خدا کی قسم خود بنانے والے رب العالمین کو میرے آقا کے شاہکار ہونے پر ناز ہے۔ خود بنانے والا اپنی شاہکار پر، اپنی اس تخلیق پر نازا ہے۔ اللہ رب العالمین میرے آقا کریم کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ خود آپ کے حسن جمال کو بیان فرمایا کرتا ہے اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار کیا کرتا ہے۔ لیکن دوستان گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ہم حضور کا خلق بیان کرتے ہیں، حضور کی خلق بیان کرتے ہیں، آپ کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں، آپ کا خوبصورتی، آپ کے لبہائے مبارک، ان لب نازلین کو بیان کرتے ہیں، غزالی آنکھوں کو بیان کرتے ہیں، واللیل زلفوں کو بیان کرتے ہیں، والضحیٰ چہرے کو بیان کرتے ہیں۔ دوستو اس بیان کو بھی کرنا چاہیے، اس سے دل کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو جلا ملتا ہے، ایمان کو حیات نو ملتی ہے۔ لیکن برادران گرامی قدر، ہمیں چاہیے ہم دونوں چیزوں کو بیان کریں تاکہ دنیا جان جائے کہ جس کی صورت کا جواب نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کی سیرت کا بھی جواب نہیں ہے۔ تکبیر، رسالت، حیدری، نعرہ تحقیق یہ بھی لگا دیا کریں۔ ہماری محفل نعت کی برکات میں سے ایک یہ برکت ہے کہ ہم نعرہ تحقیق نظر انداز کر رہے ہیں۔ میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ محفل نعت کی آڑ میں کہیں عقائد اہل سنت کے خلاف سازش تو نہیں ہو رہی۔ سنیو، غور کرو، خدا را عقل کے ناخن لو، فہم و فراست کو بیدار کرو۔ الحمدللہ ہم حضرت علی اور اہل بیت کو ماننے والے ہیں کہ نہیں ماننے والے؟ اونچے بولے جو ماننے والے کہ نہیں ماننے والے؟ ابھی آپ نے سیٹی صاحب سے حضرت علی کے کمالات، آپ کی شان سنی، لیکن صرف حضرت علی کا نام لینا اور ساری رات علی علی کرتے رہنا، یہ تو راسیوں کی علامت ہے۔ ارے علی کو ماننے کا ضابطہ یہ ہے کہ علی کو بھی مانو، علی کے یار صدیق اکبر کو بھی مانو۔ اونچی کہہ دے سبحان اللہ۔ اور ہمارے عقائد اہل سنت میں منافقت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے آج حضرت علی کے نام کا سہارا لے کر صحابہ کو نظر انداز کر دیا، بعض نے صحابہ کا نام لے کر حضرت علی اور حسنین کریمین اور اہل بیت کو نظر انداز کر دیا۔ دین دونوں صورتوں میں نامکمل ہے۔ دین تب مکمل ہوگا جب نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرو گے، نبی کی آل پاک سے بھی، اونچے بولو، آل پاک سے بھی۔ اس لیے جہاں حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ میرا نام میرے یاروں کے علاوہ، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پتہ نہیں، معلوم نہیں کس سازش کا ہم شکار ہیں اور ہمیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی نہیں گوارا کرتے تھے کہ میرے یاروں کا نام نہ لیا جائے۔ شہدائے کربلا کا ذکر آپ نے عموماً علماء سے سنا ہوگا، ذاکرین سے سنا ہوگا، نعت خوانوں سے سنا ہوگا، لیکن شہدائے کربلا میں حضرت حسین کریم کے سارے بھائیوں کا نام نہیں لیا جاتا، صرف حضرت عباس۔ حالانکہ کربلا کے اندر امام حسین کے اور بھائی بھی شہید ہوئے اور ان کے نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ ایک خاص وجہ ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کیا چاہتے تھے۔ حضرت علی کے بیٹوں کے نام جہاں حسین ہے، جہاں حضرت علی کے صاحبزادہ والا شان کا نام امام حسین ہے، حضرت سیدنا عباس ہے، حضرت سیدنا عبداللہ جعفر ہیں، وہاں حضرت علی کی اولاد میں خدا کی قسم یہ بھی نام ملتے ہیں کہ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عمر بن علی۔ بولو کیا نام ہے؟ سر اونچے بولو، کیا نام ہے؟ حضرت علی کے ایک صاحبزادے کا نام ہے، ایک روایت میں ہے کہ صاحبزادے کا نام ابو بکر بن علی ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ عثمان بن علی ہے، اور ابو بکر حضرت حسن کے بیٹے کا نام ہے، حضرت قاسم کے بھائی کا نام ہے۔
عثمان یا ابو بکر، ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھیں تو پتہ چلے گا کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کے نام یا اپنے یاروں کے نام پر رکھے، صحابہ کرام پر رکھے۔ ارے کیوں رکھے؟ میرے مولا علی چاہتے ہیں دنیا والوں میں نے اپنی اولاد اور اپنے پوتوں کے نام حضرات صحابہ کرام کے ناموں پر اس لیے رکھے ہیں کہ میں علی چاہتا ہوں اگرچہ میں دنیا سے بھی چلا جاؤں لیکن میرے جانے کے بعد بھی میرے گھر میں میرے یاروں کا نام بلند ہوتا رہے، میرے یاروں کا۔ حضرت علی تو چاہتے ہیں کہ میری اولاد نسل میں میرے یاروں کا نام بلند ہوتا رہے۔ ایک سنی ہے جو محفل نعت میں علی کے یاروں کا نام لینا گوارا نہیں۔ کبھی آپ نے اس بات پر سوچا، غور کیا آپ کو کیسے عقائد اہل سنت سے بے بہرا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے جہاں حیدر کرار کا نام لیں وہاں ان کے یاروں کا نام لیں۔ تو ایک آپ نعرہ ذرا بلند کریں، نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا کی صورت بھی بے مثل ہے، بولیے سیرت بھی، اونچے بولیے سیرت بھی۔ برادران گرامی کا سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اگر دنیا کے سامنے یہ روایت کی ہے کہ اے لوگوں، جب میں رسول اللہ کو لینے کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کی میت میں گئی تو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں مجھے حضرت آمنہ اس کمرے میں لے گئی جہاں ان کے مولود مسعود سو رہے ہیں، فرزند ارجمند آرام کر رہے ہیں۔ حضور کے چہرے پر سفید آپ نے کپڑا دے رکھا ہے، انہیں کپڑے سے ڈھانپ رکھا ہے۔ جب ہم دونوں رسول اللہ کی مائیں اندر جاتی ہیں، حضرت آمنہ نے پیار سے نبی پاک کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ حضرت علیمہ کہتی ہے لوگوں، جب میری پہلی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، جب اس پیارے چہرے پر پڑی، واللہ لوگوں محمد نے میرا دل جیت لیا۔ میں حضور کو دیکھتی رہ گئی اور حضور کا دیدار ہی کرتی چلی گئی، حتیٰ کہ میرے لب بند ہو گئے، میں منہ سے بولوں تو کیا بولوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جہاں یہ بیان کیا، اے لوگوں مجھے وہ حسین صورت نظر آئی کہ میں نے اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ ارے یہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے آقا کی صورت وہ ہے، اللہ کی قسم جو لوگوں کے ہی دل نہیں مو لیتی، یہ تو بہت پیارا ہے، اس کی صورت اتنی پیاری ہے کہ یہ رب کو بھی بڑی بھلی اور پیاری معلوم ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس مقام پر فرمایا، فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند، اونچی کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند، اس خدا باقی صورت پہ لاکھوں سلام، پڑھیے اس خدا باقی صورت پہ لاکھوں سلام۔ برادران گرامی قدر، یہاں حلیمہ سعدیہ سے ہمیں حضور کے اس حسن کا تذکرہ ملا، نبی پاک کی صورت کا تذکرہ ملا۔ وہاں حضرت حلیمہ میرے نبی کی سیرت بھی بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں لوگوں جب حضور میرا دودھ پی رہے تھے، جن دنوں میں آپ میری رضاعت میں ہیں، آپ میرا دودھ پینے والے ہیں، میں نے بارہا یہ دیکھا کہ جب میں حضور پر اپنے پستان پیش کرتی، حضور ایک پستان
سے دودھ لے لیتے، دوسرا پستان چھوڑ دیا کرتے۔ میں چند دن پریشان رہی، کیا معاملہ ہے؟ میرا مکی بیٹا محمد ایک پستان سے دودھ لیتا ہے، دوسرے کی طرف منہ نہیں لے جاتا، لیکن فرماتی لوگوں چند دنوں کے بعد مجھے معلوم ہو گیا، اے حلیمہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ایک تیرا اپنا بیٹا اپنے شوہر سے ہے، اس کا بھی حق ہے کہ دودھ پیے، ایک تیرا بیٹا محمد کریم ہے، یہ محمد اتنی اعلیٰ سیرت کا مالک ہے، اتنے اعلیٰ کردار کا مالک ہے، بچہ ہو کر ایک پستان سے دودھ پی لیتا ہے، دوسرا چھوڑ دیتا ہے، اور دنیا کو بلا کر بتا رہا ہے اے دنیا والو اگر بھائیوں کے حقوق جاننے ہو تو مجھ محمد سے سیکھ لیا کرو۔ لیکن ہم یہ نہیں بیان کرتے، اس کے بیان کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ تو اہل دلاور اور گرد و پیش والے لوگ میرے علاقے کے ہیں، میری یہ خشک باتیں سنتے ہیں، ورنہ سنیوں کے پاس یہ باتیں بیان کرنے اور سننے کے لیے افسوس کے ٹائم نہیں۔ خدا کی قسم ذرا بتا تو صحیح، ارے جو کائنات کو عدل کا سبق دینے والا تھا، جو انصاف کا درس دینے والا تھا، ایسا کائنات میں کون انسان ہوگا جو ماں کی گود میں بھی بھائیوں کے لیے انصاف کرتے ہوئے پستان ترک کر دیتا ہے؟ کہنا پڑے گا یہ بے مثل بیٹا آمنہ کا ہے، بولو نا بے مثل بیٹا، اونچے بولو بے مثل بیٹا سیدہ کا ہے اور ہمارے آقا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، کہو بے شک، جو مانتے ہو سارے بولو، کہو ذرا اونچے بولو یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ برادران گرامی قدر، اللہ کریم نے میرے آقا کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ اب سوال ہے یا اللہ تو نے اپنے نبی کی صورت کو بے مثل و بے مثال بنایا، تیرے نبی کی صورت کا جواب آج تک دنیا میں نہیں بن آیا، نہ بن آئے گا، نہ اس جیسا ہنسی کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔ لیکن اے مولا کریم تیرے نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہے، تیرے نبی کے کردار کا عالم کیا ہے، تیرے نبی کی عادات و اطوار کا عالم کیا ہے؟ ارے میرا رب العالمین قسم یاد کر کے فرماتا ہے نون والقلم، نون مجھے قسم ہے قلم کی، مولا رب ہو کر قسمیں کھا رہا ہے۔ ہاں ہاں کائنات والا میں قسموں کا محتاج نہیں ہوں، لیکن میرا یار اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، جب یار کے خلقوں میں بیان کرنے لگا ہوں خود قسمیں کھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے رات کے 2 بج رہے ہیں، واضح بات ہے، لیکن اس کے باوجود آپ باذوق کے ذرا اونچی کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا اور زور سے کہہ دیں۔ برادران ذی قدر رب نے قسم اٹھائی والقلم والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ برادران گرامی کا رب العالمین نے فرمایا قسم ہے قلم کی اور ان کی جو وہ لکھتے ہیں۔ اللہ قسم کھا کر کیا کہتا ہے؟ مکہ والے ظالم کہنے لگے، مدینے کے ظالم کہنے لگے، کفار کہنے لگے محمد تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ ارے میرے رب نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیارے میں رب اعلان کرتا ہوں تو اپنے رب کی مہربانی اور نعمت سے مجنون نہیں ہے، تیرے جیسا مجنون کون ہو سکتا ہے؟ ارے میرے پیارے تو کب مجنون اور پاگل ہے؟ مجھے رب کو عزت و جلال کی قسم ہے تیرے صدقے کائنات میں عقل مندیاں تقسیم ہوں گی۔
آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ میرے محبوب مکرم آپ خلق عظیم پر ہیں۔ ارے دوستان گرامی قدر، جس کے خلق کو رب عظیم کہے اس کے خلق کا عالم کیا ہوگا؟ میرا رب العالمین اپنے یار کا خلق کیوں بیان کر رہا ہے؟ آج ہم نے جو صورت بیان کرنے والا راستہ اپنا لیا، سیرت کو نظر انداز کر دیا، نبی پاک کی خلق کا ذکر ہو رہا ہے لیکن خلق کا ذکر ہم نہیں کرتے۔ رب کیوں نبی کا خلق بیان کر رہا ہے؟ اس لیے بیان کر رہا ہے میرے یار، میں نے دنیا کے لیے تمہیں نمونہ بنایا، میں تیرے اخلاق و کردار کو اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ جو انسان بھی اچھا انسان بننا چاہے اسے دعوت ہوگی میرے یار کا اخلاق اپنا لے، مجھے عزت و جلال کی قسم ہے دنیا میں وہ بھی بے مثال بن جائے گا۔ اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر رہے ہیں، کردار کو بیان کر رہے ہیں، اخلاق کو بیان کر رہے ہیں۔ برادران سی قدر، آج آپ سوچتے ہیں، ایک جگہ میں گیا، دوست مجھے کہنے لگے مولانا مبارک ہے کہ محافل میلاد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، محافل نعت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سنیو، الحمدللہ اللہ ہمیں اپنے نبی کی تعریف کی توفیق دے رہا ہے، لیکن قابل غور ہے، میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، محافل میلاد زیادہ ہو گئی لیکن کیا ان سے کوئی ہمارا کردار بھی بدلا؟ ہمارا اخلاق بدلا؟ ہماری عادات بدلی؟ اگر آپ محفل میلاد میں آئیں، آنے سے پہلے بھی بے نماز ہوں پھر بھی بے نماز رہیں، آپ کو اس محفل میلاد کا کیا فائدہ پہنچا؟ اگر آپ محفل نعت میں آئیں، رات 2 بجے تک مصطفیٰ کے نام کا صدقہ بیٹھے رہے، لیکن آنے سے پہلے بھی ماں باپ کے گستاخ ہوں، بعد میں بھی ماں باپ کے گستاخ ہوں، کیا محفل نعت کا کوئی نتیجہ ملا؟ کھلے دل سے بیان کریں، میں آپ کا سنی بھائی ہوں، اور حضور کا نام خدا کی قسم ہمارے لیے تو سہارا ہے، لیکن میرے دوستو کچھ فکر بھی کرنی ہوگی، کچھ سوچ بھی کرنی ہوگی۔ میں نے انہیں جواب دیا، برادر محترم محافل میلاد میں اضافہ خوش آئندہ ہے، محافل نعت میں یہ اضافہ، اور یہ گھر گھر اور نگر نگر شہر شہر میرے نبی کی نعت کی محفلیں، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن ایک بات ضرور مد نظر رکھو، جو بھی کام کرو، ارے کوئی عقل مند آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی ثمر چاہتا ہے ریزلٹ نکلے، کوئی کام کرے اس کا ریزلٹ نکلنا چاہیے۔ اہل سنت میرے بھائیو، میں ایک ہی بات عرض کروں گا، نگر نگر محافل میلاد کرو، شہر شہر محافل نعت کرو، لیکن خدا را نتیجے پر نظر رکھو، ہم نے کیا پایا ہے، ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ محفل نعت میں جانے کے بعد ہمارے اخلاق و کردار میں، ہمارے ایمان و اعمال میں، ہمارے معاملات حیات میں کون سی تبدیلی آ گئی ہے؟ کیا ہم بگڑے ہیں یا سمرے ہیں؟ اگر سمر گئے تو مبارک ہو آپ کو، لیکن اگر یہ محافل بے نتیجہ جا رہی ہیں تو پھر یاد رکھو، اللہ کی قسم اللہ کی بارگاہ سے سوال ہوگا، اے لوگوں بے مقصد کام کیوں کیا کرتے ہو؟ کام تو وہ ہونا چاہیے جس کا کوئی نتیجہ نکلے، جس کا کوئی۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں اپنے یار کا خلق بیان کیا، خالق بھی بیان کی، خلق بھی بیان کیا۔ برادران گرامی قدر، میرے رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عام علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اے میرے نبی آپ خلق عظیم والے ہیں، آپ بڑے اعلیٰ خلق والے ہیں، لیکن میرے حضور سیدی ضیاء الامت محسن ملت حضور ضیاء الامت قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب اعلی ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے۔ آپ نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ میرے نبی خلق عظیم والے ہیں، میرے نبی کا خلق بڑا عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا عربی زبان میں اعلیٰ سواری کے لیے آتا ہے،
اس کے علاج کے لیے آتا ہے. کسی چیز کے اوپر سوار ہو جانا, کسی چیز کے اوپر غالب آ جانا, اس کے لیے عربی زبان میں الا آتا ہے. حضور ذیالامت کہتے ہیں رب نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے حبیب انکا بخلق عظیم, آپ خلق عظیم کے ساتھ ہیں, یہ نہیں کہا انکا لعلی خلق عظیم. گویا بتایا میرے نبی اخلاق سواری ہے, تو سوار ہے میرے یار, جدھر تو چلتا چلا جائے گا وہی عمل اخلاق بنتا جائے گا. گویا بتایا کہ جو میرا یار جو بھی کام کرے گا وہ اخلاق ہے, وہ خلق ہے. اور اللہ کی قسم میرے آقا کریم کا کتنا خلق عظیم ہے. برادران ذی قدر, میں عرض کروں گا کسی انسان کا کمال اس کا کردار ہوتا ہے. بولو کیا ہوتا ہے؟ حضور کے آنے سے پہلے لوگ نسب پر فخر کرتے تھے, لوگ قبیلے پر فخر کرتے تھے, لوگ رنگ پر فخر کرتے تھے, لوگ مال و دولت پر فخر کرتے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود. دنیا والوں سن لو, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں کہ کوئی عربی کہے میں قریشی ہوں, میں ہاشمی ہوں, میرا مقام بلند ہے. نسب پر ناز نہ کرو, حسب پر ناز نہ کرو, اپنے خاندان پر ناز نہ کرو. یہ نہ کہو پدرم سلطان بود میرا باپ اتنا بڑا تھا, میں پیر صاحب کا بیٹا ہوں, میں مرشد کا بیٹا ہوں, میں عالم کا بیٹا ہوں. نہ باپ پر فخر کرو, نہ خاندان پر فخر کرو, نہ رنگ پر فخر کرو. میرے نبی نے فرمایا فخر کرنا چاہتے ہو الا بالتقوی, مگر افضل آدمی وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. بولو جو اللہ سے زیادہ, مل کر بولیے جو اللہ سے زیادہ. اور آج جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ زیادہ بزدل کہلاتا ہے. جو افسر رشوت نہیں نہ لیتا اللہ سے ڈر کر, کہتے ہیں یہ بڑا بزدل افسر ہے, اس کو کام نہ کہنا. اور وہ ہاں جی منہ مانگی قیمت دو, جو کام ہو کروا لو. ہے نا بھائی شیر, بہادر تو ہے نا. آج بہادر شیر اور مرد وہ ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا تم میں سے افضل وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. گویا اخلاق کی بات کی, کردار کی بات کی. اگر تیرا اخلاق سنور جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا کریم نے گویا بتایا نہ نسب پر فخر کرو, نہ رنگ پر فخر کرو, نہ خاندان پر فخر کرو. اس بات پہ نازانا ہونا کہ میں اعلیٰ خاندان کا آدمی ہوں, میں ملک ہوں, ٹیوانا ہوں, پراچا ہوں, نون ہوں, فلاں قبیلے کا آدمی. اس بات پر فخر نہ کرنا, اس بات پر فخر نہ کرنا میرا رنگ بڑا اچھا ہے, میں بڑی اچھی شکل و صورت کا مالک ہوں. اس بات پر ناز نہ کرنا کہ میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں. اس بات پہ نازا نہ ہونا میرے پاس دولت کے انبار ہیں. ارے شریعت مطالعہ میں کسی انسان کے کمال کا دار مدار دولت کے انبار پر نہیں ہے. اللہ کی قسم بینک بیلنس پر نہیں ہے, محلات اور تعمیرات پر نہیں ہے. اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم احسنکم اخلاقا, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا لوگ اپنے نزدیک ہر کوئی اچھا بننے کی کوشش کرے گا. یعنی یہ اس کی وضاحت عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کوئی سمجھے گا میں زمینوں والا ہوں, زمیندار ہوں, میں اعلیٰ ہوں. کوئی سمجھے گا میں سرمایہ دار ہوں, میں اعلیٰ ہوں. کوئی سمجھے گا میں صنعت کار ہوں, میں بہت بڑے خاندان کا آدمی ہوں, میں عالم. میرے آقا نے فرمایا احسنکم احسنکم اخلاقا, تم میں سے اعلیٰ اور اچھا آدمی وہ ہے جس کا اخلاق
بولو اخلاق اچھا ہے. ارے برادران گرامی قدر، آج ہم ذرا اپنے گریباں میں جھانکے، ہم کس آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ کس نبی کے متوالے ہیں اور نام لینے والے ہیں. برادران گرامی قدر آئیے، ہم جس نبی کے نام لینے والے ہیں اس کے اخلاق و کردار کا معاملہ یہ ہے. اللہ کی قسم، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی، لوگوں نے آپ سے دلیل مانگی. اے محمد بن عبداللہ، اگر تو اللہ کا رسول ہے دلیل لاؤ. دلیل کیا ہے؟ میرے دوستوں، میرے آقا نے یہ نہیں کہا میں چاند 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں ڈوبا سورج واپس لا کر دیتا ہوں، یہ نہیں کہا کنکریاں لاؤ میں کلمہ پڑھوا دیتا ہوں. حالانکہ یہ سارے کام میرے آقا نے مختلف اوقات میں کیے ہیں. یہ نہیں کہا درختوں کو بلاؤ وہ میرے بلانے پر آ جائیں گے. ارے کوئی شعبدہ بازی یا ایسا معاملہ نہیں پیش کیا جس سے کہ یہ ظاہر ہو، بلکہ میرے تیرے نبی نے پہلی دلیل کیا پیش کی ہے؟ آئیے اللہ کا قرآن پڑھیے. کاش سننے کو کبھی قرآن پڑھنے کے لیے وقت ملتا. آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے. خدا را سنیو قرآن پڑھو. قرآن میں وہ تزن جب ہو جاؤ گے تمہیں پتہ چلے گا انسانیت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے اور اسلام کا اصل تقاضا کیا ہے. ارے آئیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے پہلی دلیل کیا دی ہے؟ آپ نے فرمایا اے مکہ والو لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. جو بیٹھے ہیں وہ سارے بولیں، کہہ دیں سبحان اللہ. سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا. فرمایا مکہ والو میں تمہارے اندر پیدا ہوا، تمہارے اندر پروان چڑھا، تمہارے اندر جوان ہوا، تمہارے اندر تجارت کی، تمہارے اندر شادی کی، تمہارے اندر دن کو رہا رات کو رہا. تم نے میرا بچپن، میری جوانی، میرا سارا زندگی کا دور دیکھا ہے. مکہ والو میں 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں. آج سرکار کی عمر مبارک 40 سال تھی. اپنی 40 سالہ زندگی کا حوالہ دے کر فرمایا میں 40 سال سے تمہارے اندر ہوں. غور کر لو. افلا تعقلون، تم نہیں غور کرتے. گویا بتایا میری زندگی کی کتاب تمہارے سامنے ہے کوئی ماں کا لال جو میرے کسی کردار پر انگلی اٹھا کر بات کر. میرے نبی نے پہلی دلیل کیا پیش کی؟ بولو اپنا کردار. اونچے بولی کیا پیش کیا؟ مل کر بولیے اپنا کردار پیش کیا. حضور نے اپنا کردار سامنے رکھا. اب وہ لوگ ہیں جو حضور کو گالیاں بھی دینے والے ہیں، وہ بھی ہیں جو مخالفت کرنے والے، لیکن جان کے دشمن کیا کہنے لگے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا سوال کیا ہے مکہ والو، اے میرے مخاطب لوگوں ذرا مجھے بتاؤ 40 سال میں تمہارے اندر رہا، تم نے مجھے کیسے پایا؟ ایک مقام پر آتا ہے کہ کیفا وجدتمونی، تم نے مجھے کیسے پایا؟ میری سابقہ زندگی کا ریکارڈ دیکھ لو. ارے اللہ کی قسم سارے مل کر بولے ما وجدناک الا صادقا و امینا. جواب دیا ہے محمد بن عبداللہ ما وجدناک، ہم نے نہیں تمہیں پایا الا صادقا و امینا، تو صادق ہے امین ہے، اس کے بغیر ہم نے تمہیں کچھ نہیں پایا. گویا دوستو میرے آقا نے سب سے پہلے اپنی نبوت کی جو دلیل پیش کی وہ اپنی زندگی پیش کی. بولیے کیا پیش کیا؟ اپنا رہن سہن، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے معاملات، اپنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کو ان کے سامنے بتا رہے مثال پیش کیا. اور دوستو جن کے جان کے دشمن بھی کہیں صادق و امین ہے، اس میرے آقا کے اخلاق و کردار کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں میرے دوستو دشمن بھی مانتے تھے انہیں صادق و امین. کیا بات ہے حضور کے عالم شباب کی. پنٹھار قیامت، لجپال قیامت، سونے کی آمد.
گرامی قدر میرے آقا نے پہلی دلیل اپنا اخلاق پیش کیا، گویا بتا دیا دنیا والوں سب سے زیادہ امپریس کرنے والی چیز، سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی چیز نہ گفتار ہے، نہ رفتار ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، جو بندے کو متاثر کرتی ہے وہ کردار ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اے کاش تمہیں اور مجھے بھی پتہ چل جاتا، اگر ہم اس مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں ہمیں بھی اپنا کردار سنوارنا ہوگا، اخلاق سنوارنا ہوگا، ایک اچھا انسان بننا ہوگا۔ ارے اللہ کی قسم ذرا غور تو فرمائیے، جس سے اناد ہو اس پر آدمی اعتماد نہیں کرتا، جس سے دشمنی اس پر اعتماد نہیں کرتا، لیکن جب ہجرت کی رات آئی مکہ والے تلواریں لے کر میرے نبی کے گھر کا گھیرا دے رہے ہیں، اور ارادہ کیا ہے؟ آج واپس نہیں جائیں گے، محمد کو قتل کر دیں گے۔ ارے جو قتل کے ارادے کر کے آئے ہیں اور تلواریں شہر میں بجھا کر میرے نبی کے بغض کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اس مقام پر رک کر میں ہر عقل مند آدمی کو دعوت دوں گا۔ ارے لوگو، ایک مکہ والوں کا یہ عالم ہے، حضور کو قتل کرنے آئے ہیں، لیکن ذرا انہیں سے سوال کر لو، اے مکہ والوں تمہاری امانتیں کہاں ہیں؟ زبان حال سے کہیں گے لوگوں ہماری امانتیں آمنہ کے لال محمد کریم کے پاس موجود ہیں۔ میں نے سوال کیا، ادھر قتل کرنے آ گئے ہو، ادھر سونے چاندی میرے نبی کو دے آیا، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے لوگوں ہمیں محمد کی جان سے تو عداوت ہو سکتی ہے، محمد کے کردار سے عداوت نہیں۔ ہم زبان حال سے اعلان کر رہے ہیں محمد کریم جیسا نہ کوئی امین ہے، نہ کوئی دیانتدار ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا کردار۔ آج آپ میں اس محفل نعت کے حوالہ سے ذرا ادھر توجہ دیں کہ کیا ہمارے اخلاق و کردار کا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہم سے ہمارے پڑوسی تو تنگ نہیں؟ کیا ہمارے کردار سے ہمارے اہل خانہ تو تنگ نہیں؟ اگر آپ شوہر ہیں، آپ کے کہیں ظالمانہ کردار سے بیوی تو تنگ نہیں ہے؟ اگر آپ باپ ہیں، آپ کے بے رخ کردار سے آپ کی اولاد تو تنگ نہیں ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کے پڑوسی کا آپ کے بارے میں رد عمل کیا ہے؟ معاشرے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے معاشرے کے لوگوں کی جو زبان ہوتی ہے، زبان خلق نکارہ خدا ہوتا ہے، اس سے ذرا پوچھئے تیرے بارے میں لوگوں کا رد عمل کیا ہے، تیرے بارے میں لوگ کیا کہا کرتے ہیں، یہ کیسا انسان ہے؟ اگر میرے بھائی سوچے گا، اس بات پر آئے گا، اپنے گریباں میں جھانکے گا، تمہیں اپنا اخلاق و کردار سنوارنے کا موقع ملے گا۔ خدا را محفل نعت میں آنے والا اس نعت والے نبی کے کردار کو ذرا مد نظر رکھو۔ عالم کیا ہے؟ اللہ کی قسم جب مکہ والوں سے پوچھا جاتا ہے تم محمد کریم کے بارے میں کیا کہتے ہو، زبان حال سے جواب دیتے ہیں لوگوں کریم ابن کریم، محمد خود بھی کریم ہے، محمد کا باپ بھی کریم ہے۔ اور یاد رکھیے میرے آقا نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے تو صرف اخلاق کی وجہ سے۔ آپ سارے جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں آپ 13 سال رہے، اسلام زیادہ نہ پنپ سکا، زیادہ نہ پھیل سکا، اتنے آدمی مسلمان ہوئے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، لیکن جب حضور مدینہ گئے وہاں کچھ آزادی ملی کردار کے اظہار کی، جوک در جوک لوگ آنے لگے اسلام اور اسلام قبول کرنے لگے۔ لیکن خدا کی قسم میرے آقا نے کبھی بھی اخلاق کا دامن چھوڑنا تو درکنار، میرے مصطفیٰ کا تو ہر عمل اخلاق کا سانچہ ہے، اخلاق کی مثال ہے۔ برادران گرامی قدر آئیے میں اور آپ بھی ایسے بااخلاق بن جائیں کہ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اتر جائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ کیا، انہیں اپنے قریب کیا۔ حسن اخلاق بہترین ایمان کی علامت ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا، عورتوں نے پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں 2 عورتیں رہتی ہیں، ایک عورت نمازی ہے
ذاکرہ ہے، بڑی نیکی کرتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کا اخلاق بڑا برا ہے، اس کا خلق بڑا برا ہے، زبان سے لوگوں کی عزتوں، لوگوں کی جانوں، لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آقا وہ بڑی بد اخلاق ہے، لیکن آقا ایک اور عورت ہے، وہ نماز روزہ تو اتنا نہیں کرتی، لیکن آقا وہ بڑی با اخلاق ہے۔ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اچھی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ بولو وہ عورت اچھی ہے جس کا۔ دیکھیے آپ بتائیں، ایک آدمی ذات کا لالچ کرتا ہے کہ خود میں پاس ہو جاؤں، اور ایک چاہتا ہے صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھی بھی کامیاب ہو جائیں، ان کو مل جائے۔ اچھا آدمی کون ہے؟ جو ذات کا لالچ کرتا ہے یا دوسروں کا خیال کرتا ہے؟ جو عابد ہے، زاہد ہے، شب زندہ دار ہے، نمازی ہے، وہ اپنا بھلا کر رہا ہے، لیکن خوش اخلاق بندہ خدا کی خلق خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اچھی ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ارے برادران گرامی قدر، اللہ کی قسم حسن اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں تمہارے اعمال کے ترازو جب تولے جائیں گے، جب تمہارے اعمال کا میزان کیا جائے گا، سنو میرے بھائیوں، نماز بھی ایک عمل ہے، روزہ بھی ایک عمل ہے، زکوٰۃ بھی ایک عمل ہے، صدقہ و خیرات بھی عمل ہے، اللہ اللہ کرنا بھی اللہ کا بہت بڑا پیارا ذکر ہے، یہ سارے اعمال ہیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا لوگوں، کل قیامت کے دن میزان میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا۔ بولو وہ کیا ہوگا؟ حسن۔ اللہ کی مخلوق سے تیرا معاملہ کیا ہے؟ خود نمازی اور مخلوق کو انتہائی بےزتی ان کی کرتا ہے۔ عموماً بعض دیندار آدمی خشک ہو جاتے ہیں اور وہ بات بات پر مسلمانوں کی بےزتی انسلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ خدا کی قسم تیرا وہ نیک عمل جو لوگوں کو تیری نظر میں حقیر بنائے، اس سے تیرا بے عمل ہونا بہتر ہے۔ اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنے والا آدمی اللہ کو ناپسندیدہ۔ اللہ کی بارگاہ میں اچھا آدمی وہ ہے جو خلق خدا کا خیال رکھے، اللہ کی مخلوق کا پاس رکھے۔ تو برادران گرامی قدر، اچھا اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کل آپ کے میزان کا پلڑا بھاری ہو تو حسن اخلاق اپنائیے۔ میرے آقا کریم نے جا بجا حسن اخلاق کی تعریف کی، قرآن کریم اور حدیث پاک بھرے پڑے ہیں، اور خود میرے آقا کا کردار، خدا کی قسم حسن اخلاق سے وہ کام کیے جو تلواروں سے نہ ہو سکے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے گئے، مکہ کا ایک آدمی خود بیان کرتا ہے کہ میں تجارت کے لیے مدینہ کے گرد و نواح میں چلا گیا، دن بھر کام کرتا رہا، شام کو تھکا ماندہ تھا، بھوکا بھی تھا، سوچا مہمان کس کا بنوں، کوئی آدمی جاننے والا ہے نہیں، سوچا چلو محمد بن عبداللہ کے گھر چلتے، یہ اس کے رد عمل ہے بیان۔ کہتا ہے میں نے سوچا اے آدمی اگر تو جائے گا تو مکہ کے اندر تو نے محمد کریم سے کیا سلوک کیا، کس منہ سے محمد کے دروازے پر جائے گا؟ میں رک گیا کہ نہیں جاتا، لیکن جب بھوک نے تڑپایا، جب انتہائی پریشانی ہوئی، میں نے سوچا چلو چلا جاتا ہوں۔ بالآخر فیصلہ کیا دن کی روشنی میں نہیں جاتا، رات کے اندھیرے میں جاؤں گا، محمد مجھے پہچان نہیں سکیں گے، بہت کریم النفس آدمی ہے، میری مہمان نوازی کریں گے، رات گزر جائے گی، صبح واپس آ جاؤں گا۔ لیکن کہتا ہے لوگ میں آہستہ آہستہ مغرب کے بعد پہنچا، مسجد نبی کے پڑوس میں حضور کی بکریاں بندھی ہوئی ہیں، اور اللہ کا نبی کائنات کا تاجدار، نبیوں کا سردار اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ دو رہا ہے۔ آج ہم لوگ تو
کچھ مرتبہ مل جائے تو ہاتھ سے کام کرنا شرمندگی سمجھے. امیر اور بڑا آدمی اگر بیٹھ بھی جائے گا تو خادم کو کہے گا ذرا جوتا میرے قدم سے دو اتار دو, میری ٹانگیں اوپر, میری چار پائی کے اوپر رکھ دو. اگر امیر عورت ہو گھر میں اپنے شوہر سے سوال کرے گی میں امیر گھرانے کی ہوں, مجھے نوکرانی رکھ کر دو جو میرا گھر کا کام کاج کرے. ارے میرے نبی کے نام پر رات 2 بجے جاگنے والا, یہ ہے امام الانبیاء کا کردار, ہے رسولوں کے سردار, انبیاء کے تاجدار, رب العالمین کے یار, لیکن اپنی بکریوں کا دودھ خود دو رہی ہے. گویا بتا دیا میرے ماننے والوں ہاتھ سے کام کرنا میری سنت ہے. اے میرے ماننے والوں ہاتھ سے کام اس لیے اگر کرو کہ میرے نبی کی سنت ہے, اللہ کی قسم کام تیرا بن جائے گا, ثواب میری سنت کا مل جائے گا. عادت بنائیے گھر سے ہاتھ کے کام کرنا. ارے میرے آقا و مولا کہاں تک گھر کے کام کرتے ہیں. ارے نبی کے کس کس خلق کو اللہ کی قسم بیان کروں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لوگوں رات کا وقت ہے, ادھر دیا جل رہا ہے, میرے شوہر نامدار میرے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ بیٹھے کام کر رہے ہیں. کہتی ہیں لوگوں ایک کام کرتے کرتے میرے نبی کا زور لگ رہا ہے. جب زور لگا تو امام الانبیاء کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا, وہ پسینے موتی بن بن کر رخ بدوہا سے گرنے لگے. عائشہ کہتی ہے ادھر دیا ہے, ادھر میرے آقا ہے, میں یہاں بیٹھی ہوں, میں یہ حسین منظر دیکھ رہی ہوں. میرے لجپال کے چہرے پر گرنے والا, ہر چہرے سے گرنے والا آنسو موتی میں ڈھل رہا ہے. لوگوں میں اس حضور کے حسین انداز میں محبوب اپنے شوہر نامدار کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر رہی ہوں. لیکن میرے دوستو جب میں نے حدیث کا مزید مطالعہ کیا, پوچھا ام المومنین میرے نبی کیا کام کر رہے تھے. ارے سن نبی کا نام لینے والے ام المومنین کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم جس کام پر میرے نبی کے پیشانی پر یہ پسینہ موتی بن کر ڈھلک رہا تھا وہ کام کیا تھا کہ تاجدار کائنات اپنی جوتی کو خود پیبند لگا رہے ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں میرے آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. میرے بھائی آج ہم تو کام کرنے سے جی چراتے ہیں. میں اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا مولوی ہوں, میں گھر کا کام کروں, میں اتنا بڑا کونسلر چیئرمین ہوں, زمیندار ہوں, ہاتھ سے کام کروں. اور میرے بھائی ہاتھ سے کام کرنا اپنی عادت بنا لے. اگر چاہتا ہے تیری گھر جنت بن جائے, اللہ کی قسم میرے نبی والا کردار اپنا لے. ام المومنین کہتی ہیں لوگوں ایک مرتبہ حضور جہاد پر جانے والے تھے, آپ نے پوچھا کھانا تیار ہے, ہم نے کیا آقا کچھ دیر ہے, آپ نے فرمایا مجاہدین تیار ہو گئے, ہم نے کوچ کرنا ہے, کچھ دیر ہے. ام المومنین کہتی ہیں میں آٹا گوندنے لگی, جلدی جلدی آٹا گوندنے لگی, اتنے میں دیکھا تاجدار کائنات رب العالمین کے یار لکڑیاں جمع کر کے آگ سلگانے لگے. میں نے عرض کیا آقا یہ میرا کام ہے, میں کر لوں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ تم آٹا گوندھ لو, میں آگ جلا دیتا ہوں, کام جلدی مکمل ہو جائے گا. تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اے کاش کردار کا پہلو کبھی تو بیان کرتا, کبھی سنتا, اس پر توجہ دیتا. میں کر رہا ہوں آدمی آیا میرے آقا بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں, سمجھا شام کا اندھیرا ہے, حضور مجھے پہچان نہیں سکیں گے. قریب آ کر کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ انا ضعیفوں کا, آج میں تیرا مہمان ہوں. حضور نے فرمایا مرحبا بیٹھ جاؤ, ہم تمہیں اپنا مہمان بنائیں گے. کہتے سی اسنا میں گھر سے ایک پیغام آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود
نہیں ہے، کئی دنوں کا فاقہ ہے، لیکن حضور بکریوں کا دودھ دوتے رہے۔ جب دودھ سے فارغ ہوئے وہ آدمی مکی آدمی کہتا ہے لوگوں حضور نے جب دودھ دو لیا سیدھا لے کر میرے پاس آئے، کہنے لگے میرے مہمان پائیں یہ دودھ پی لو۔ حالانکہ حال یہ ہے گھر میں فاقہ ہے لیکن دودھ میرے پاس لے کر آئے، کہنے لگے میرے مہمان پی لو۔ وہ کہتا ہے دن بھر کا تھکا ماندہ تھا، شدت کی مجھے بھوک تھی، میں نے کوئی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ منہ کو لگایا سارا دودھ پی گیا، سارا دودھ پی گیا۔ حضور خالی برتن لے کر اندر چلے گئے، لیکن صدقے جاؤں گھر میں فاقہ ہے، نہ شکوہ نہ شکایت ہے، مطمئن ہے میرا مہمان تو سیر ہو گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ برادران اسی قدر رات گزری، صبح ہوئی، اسے خیال آیا چلو کچھ اب بھی کھا لیں گے جلدی جلدی۔ کہتا ہے حضور نماز سے فارغ ہوئے، فارغ جب ہو چکے پھر بکریوں کا دودھ نکالنے لگے، دہنے لگے، پھر دودھ دو کر سیدھا میرے پاس آئے۔ مجھے شرم آئی، حیا آئی، رات گھر والے فاقے میں رہے، آپ فاقے میں رہے، مجھے دودھ پلایا، اب پھر میرے پاس لے آئے۔ وہ آدمی کہتا ہے لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا محمد اللہ کا ما عرفتنی، اے محمد شاید تو نے مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ ہے تیرا نام، یہ ہے تیرے باپ کا نام، تم مکہ کے فلاں محلے کا رہنے والا ہے، اور تمہیں یاد ہوگا جب میں تیری گلی سے گزرتا تھا تم مجھ پر آوازیں کسا کرتا تھا اور میرے بارے میں زبان درازی کیا کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا محمد پھر ذرا یہ تو بتا اگر مجھے جانتا ہے میں وہی ظالم ہوں پھر یہ حسن سلوک گھر والوں کو بھوکا رکھ کے مجھے سیر کر رہا ہے، اے محمد یہ کیا ہے انداز؟ میرے نبی نے جو جواب دیا، میرے نبی کی نعت سننے والا ذرا سنو تیرے میرے نبی نے کیا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی وہ سابقہ قصے نہ چھیڑو، وہ تمہارا کردار ہے، یہ محمد کا کردار ہے۔ کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میری جانب بڑھایا، اشرب پیو۔ میں نے کہا محمد کریم نہیں پی۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے خم ٹھونک کر تیری مخالفت کی، تمہیں گالیاں دی، تمہیں ستایا، لیکن تیرا یہ اخلاق و کردار ہے۔ اے محمد یہ دودھ بعد میں پیوں گا، پہلے مجھے ایمان کا دودھ پلا دو۔ مجھے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے یہ ہے جان کے دشمن کو اگر میرے نبی نے رام کیا ہے، اگر ان کو بھی اپنا اطاعت شعار بنایا ہے، وہ بھی میرے نبی کے حلقہ غلامی میں آ گئے، تو بات کیا تھی؟ نبی کا کردار تھا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شے ابرار نے کر لی۔ یہ ہے تیرا میرا نبی صلی اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ، یہ ہے میرے آقا کا اخلاق و کردار۔ برادران ذی قدر آج سرکار کی محفل نعت میں آنے والوں کو سوچنا ہوگا ہمارا اخلاق کیا ہے، ہمارا بیہیویئر گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، پڑوس والوں کے ساتھ کیا ہے، دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا کردار، حضور کا کردار تو حضور کا کردار رہا۔ حضور کے غلاموں کا معاملہ یہ تھا کہ انسانیت کے لیے باعث خیر، بولو باعث خیر۔ جب تک ہم مسلمان حضور کی سیرت بھی بیان کرتے رہے، سمجھتے رہے، ہمارا کردار بدلتا رہا، ہمارے اخلاق اچھے ہوتے رہے، ہمیں محافل کا فائدہ ہوا۔ آج ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کا پرچار کیا جائے، حضور کی سیرت کا پرچار کیا جائے، تاکہ خدا کرے ہمارے کردار بدلے، ہمارے اخلاق بدلے، ہمارے اطوار بدلے، ہم ایسے انسان ہوں کہ جن کے خلق پر اللہ رب العالمین بھی راضی ہو۔ برادران ذی قدر
آج ہمارا مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ عموماً رشتہ داروں سے عداوت، لڑائی جھگڑا، بات بات پر دوریاں، حالانکہ حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق تیرے رشتہ دار ہیں۔ بولو کون ہے؟ مجھے بولیے۔ اسی طرح اہل خانہ، تیرے پاس بیٹھنے والے، تیرے پڑوس میں بیٹھنے والے۔ آج ہم مسلمان تو ایسے ہیں کہ ہمارے کردار سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے حضور کا کردار مد نظر رکھا ان کا معاملہ کیا؟ ایک بزرگ ہوئے ہیں ہمارے سلسلہ تصوف کے بہت بڑے مشہور بزرگ، ان کا نام ہے حضرت بایزید بستانی، سب کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، رات کے وقت یہودی کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے عزیز کو بھیجا، فرمایا پتہ کرو بچہ کیوں رو رہا۔ اس نے واپس آ کر عرض کیا حضور یہودن عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر یہودی باہر تجارت کے لیے گیا ہے، میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، ہمارے بچے کی عادت ہے کہ وہ دیے اور چراغ کی روشنی میں سوتا ہے، آج ہمارے چراغ میں تیل نہیں، ہمارے گھر میں تاریکی ہے، بچہ اس لیے رو رہا ہے۔ حضرت بایزید نے اس عزیز کو فرمایا چراغ لو، تیل ڈالو، بھر کر اس کے گھر میں دے آؤ، جلا کر رکھ کر آؤ، اور اس عورت کو کہنا کہ جب تک تیرا شوہر واپس نہ آ جائے چراغ واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ چند دنوں کے بعد یہودی آ گیا، عورت نے سارا معاملہ پیش کیا، دونوں چراغ لیے بایزید کی بارگاہ میں آئے۔ بایزید آپ کا شکریہ، ہم غیر مسلم تھے، اتنا حسن سلوک، اتنا کرم، اتنی مہربانی آپ نے ہم پر کی، اور اتنے دن ہمیں چراغ بچے کے لیے دیے رکھا۔ حضرت بایزید نے فرمایا میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے تو مدینے والے نبی کی شریعت پر عمل کیا، میں نے تو مدینے والے نبی کے اخلاق کو اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے نبی کا اخلاق و کردار کیا کہتا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی بار جبریل امین نے یاد دہانی کرائی اور پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی میرا وارث نہ بن جائے۔ میرے نبی نے بتایا پڑوسی کا خیال رکھو، اے یہودی تم پر کوئی احسان نہیں، میں تو مدینے والے نبی کے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ یہودی اور یہودن گھر گئے، نہا کر کپڑے بدل کر آئے، کہنے لگے بایزید تیرے دیے نے ہمارا گھر روشن کر دیا ہے، تیرے کردار نے ہمارا دل روشن کر دیا ہے، بڑھاؤ بھی ہمیں اپنے نبی کا کلمہ۔ حضرت بایزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ برادران گرامی قدر یہ ہے وہ کردار جو میرے آقا کریم نے امت کو عطا کیا۔ آئیے آج محفل نعت کے حوالے سے ہم اللہ کے حبیب کے کردار کا مطالعہ کریں، اللہ کے حبیب کو کردار کو پڑھیں، علماء سے عرض کریں علماء خدا را ہمیں نبی پاک کی نجی زندگی بتائیے، حضور کی وہ زندگی بتائیے جو انٹرنل زندگی ہے، اندرونی معاملات ہیں۔ ارے اللہ کی قسم میرے آقا کی اسوہ حسنہ کا اور خلق عظیم کو اگر تم مد نظر رکھے گا ایسا انسان بن جائے گا کہ اللہ رب العالمین بھی تم پر راضی ہو جائے گا۔ برادران گرامی قدر آئیے آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا نے صحابہ سے سوال کیا لوگو من المفلس، غریب کون ہے؟ کیا سوال کیا؟ غریب؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لیس لہ مال، مفلس ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا والوں سے مفلس خیال کرتے ہو، سنو میری بارگاہ سے مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا وہ نماز بھی لائے گا، روزہ بھی لائے گا، صدقہ و خیرات بھی لائے گا، نیکیاں بھی لائے گا، لیکن دوسری جانب کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی
کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف دی ہوگی، جب قیامت کا دن آئے گا ایک آدمی یا اللہ یا رب العالمین اس نے میری غیبت کی تھی میرے مولا، یہ میرا مجرم ہے، حکم ہوگا تم نے غیبت کیوں کی؟ وہ لاجواب ہو جائے گا، حکم ہوگا اے ملائکہ اس کی نیکیاں اس کو دے دو جس کی غیبت کی ہے۔ ایک اور آئے گا کرے گا یا رب العالمین اس نے مجھ پر بہتان لگایا، مجھے فاسق و فاجر کہا، مجھے زانی و چور کہا، مجھے انتہائی دھوکہ باز کہا۔ آج ہماری عادت ہے بات بات میں بندے کو بے ایمان قرار دے دینا۔ وہ آئے گا صدائے احتجاج بلند کرے گا، مولا یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھ پر بریم لگایا تھا، بہتان لگایا تھا، مولا اس سے پوچھو میرے اندر یہ عادت تھی یا ویسے بہتان لگایا؟ وہ نمازی لاجواب ہو جائے گا، وہ نیکوکار لاجواب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی اور نیکیاں لو، اسے دے دو جس پر اس نے بہتان لگایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے کوئی آئے گا جس کے دل کو دکھایا ہوگا، جس کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہوگی، ایسے حقوق العباد کو پامال کیا ہوگا، کسی کی زمین غصب کی ہوگی، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، ارے وہ سارے آئیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں لیتے لیتے چلے جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی یہاں تک کہ لیکن وہ اس کی زبان درازیاں، وہ بد اخلاقیاں ختم نہ ہوں گی، حتیٰ کہ ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور بالآخر جہنم میں رسید کر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں اصل مفلس وہ ہے جو قیامت میں نیکیاں لے کر آنے کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ کیوں جہنم میں جائے گا؟ خلق خدا کا دل دکھائے گا، اللہ کی مخلوق کو ستائے گا، بہتان لگائے گا، غیبت کرے گا، ان پر چوریاں لگائے گا، ان کے دل دکھائے گا۔ یہ ہے وہ مفلس جو نیکیوں کے باوجود جہنم میں جائے گا، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں آئیے آج سنبھلیں اپنے کردار کو، اللہ کے حبیب کے کردار میں ڈالیں۔ اللہ کی قسم اگر تیرا کردار حسین ہو جائے گا تجھے دشمن بھی یاد کریں گے، دوست بھی۔ حضرت فاروق اعظم کی میت تیار ہو چکی ہے، آپ کا وصال ہوا، کفن پہنایا گیا، ایک مجوسی آتش پرست روتا روتا لوگوں کو چیرتا ہوا آگے آیا، دھاڑے مار کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا عمر اے ہمارے غمخوار ہمیں داغ مفارقت دے گیا۔ ایک صحابی نے سوال کیا مجوسی تم تو کافر، یہ مسلمان، نقصان ہمارا مسلمانوں کا ہوا، تمہارا کیا نقصان ہوا؟ اس نے فرمایا چپ کرو، عمر مسلمانوں کا غمخوار نہیں تھا، عمر ہمارا بھی غمخوار تھا۔ اس نے کہا کیا عمر نے تمہاری غمخواری کی؟ کہنے لگا میں بوڑھا تھا، میں بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا، ایک دن بھیک مانگ رہا تھا، عمر نے مجھے دیکھ لیا، دیکھ کر کہنے لگے تم میری حکومت میں سوال کر رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں میں نے منع کر رکھا؟ کہنے لگا مجھے علم نہیں ہے، لیکن عمر مجھے یہ تو بتاؤ میری اولاد نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اگر میں بھیک نہیں مانگوں گا میری زندگی کس طرح چلے گی؟ حضرت عمر نے فرمایا چلو میرے ساتھ اپنے گھر۔ کہنے لگا اے آدمی عمر مجھے ساتھ لے کر اپنے گھر میں گیا اور اپنے گھر میں لے جا کر میرا گھر دیکھا، مجھے کہنے لگے بوڑھے مجوسی آج کے بعد تمہیں چار دیواری سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک عمر زندہ ہے تیرا روزی نہ، تیری خوراک، تیری ضروریات تیرے گھر میں آئیں گی۔ کہنے لگا لوگوں وہ دن گیا یہ دن آیا، میری ضروریات میرے گھر میں پہنچی۔ آج تم کہتے ہو میں عمر کو نہ روں، یہ مسلمانوں کا ہی نہیں کافروں کا بھی غمخوار، غیر مسلموں کا بھی خیال رکھنے والا تھا۔ میرے بھائی آئیے آخری بات کروں، آئیے خدا را نبی پاک کی صورت کے بیان کے ساتھ ساتھ سیرت بھی بیان کرو، سمجھو، عمل کرو، نبی پاک کا اخلاق اپناؤ، ارے ایسے بن کر زندہ رہو ہر کوئی پیار کی نظر سے تمہیں دیکھے، اگر دنیا سے جاؤ تو دشمن بھی تمہارے قصیدے پڑھے۔ جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن تمہیں سلام کرے۔
اور یہ مقام کب ملے گا؟ جب میرے آقا کا دامن، ہم سنی پڑھتے ہیں آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہی کہ شعر پڑھتے رہو، نعتیں پڑھتے رہو، سلام پڑھتے رہو، عشق کے دعوے کرتے رہو؟ اس کا یہ مطلب ہے اگر گناہگار ہو خدا کے یار کا دامن پکڑ لو، نبی کا اخلاق اپنا لو، نبی کی سیرت اپنا لو، حضور کی غلامی اپنا لو، پھر دیکھنا رب کے کرم کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ آئیے آج کی رات عزم کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو خلق محمدی کے رنگ میں رنگیں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں گے۔ تبھی میں نے عرض کیا کہ میرے دوستو، ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، ایک رات نبی پاک کی زندگی میں، زندگی کی ایک رات نبی کی محبت میں نہ گزارا، بلکہ زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو، پوری زندگی کو نبی پاک کی محبت سے رنگ لو۔ اور آخر میں عرض کرتا ہوں کہ بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب، دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو۔ وما علینا الا البلاغ۔